من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. محترم و مکرم حضرات علماء کرام معززین علاقہ اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، آپ تمام حضرات کا اس طرح والیانہ انداز میں جم کر بیٹھنا یہ میری ہمت بڑھا رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ حالات رکھوں جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کو درپیش ہیں، اور آپ حضرات سے اس بات کا مطالبہ کروں کہ اپنے آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد و مدرسے کی چار دیواری کے اندر یہ وہ مخلوق رہتی ہے جو اپنے سروں پہ پگڑیاں رکھے ہوئے، چہرے پر نبی کی سنت سجائے ہوئے، بغیر استری کے سلوٹوں والے کپڑے پہنے ہوئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد و مدرسے کی چار دیواری کے اندر یہ وہ مخلوق رہتی ہے جنہیں کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، جنہیں دنیا کی سانس نہیں آتی، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کو معاشی طور پر مضبوط ہونے نہیں دیتے. یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ہر کسی کو لڑو مارو اور مرو کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد و مدرسے کی چار دیواری کے اندر یہ وہ مخلوق رہتی ہے جو ہر کسی کو لڑو مارو اور مرو کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آخر ایسی کیا پریشانیاں ہیں کہ ہر کسی کو اسلحہ اٹھانے اور لڑنے کی دعوت دیتے پھر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ شخص جو اپنی آنکھوں کے سامنے آقا مدنی کی امت کو روتے اور پیٹتے دیکھ رہا ہو، بتاؤ تو صحیح وہ شخص جو اپنی چڑھتی جوانی میں کشمیر کی ماؤں بہنوں کو روتے اور تڑپتے دیکھ رہا ہو، بتاؤ تو صحیح وہ شخص جو اپنے دل کی آنکھوں سے بابری مسجد کی جگہ منظر بنے ہوئے دیکھ رہا ہو، بتاؤ تو صحیح کیا وہ شخص دنیا کو لطیفے سنائے گا؟ کیا وہ شخص گندی جمہوریت کی بات کرے گا؟ مسلمانوں، زمین پہ ایسا ظلم نہیں ہوا تھا کہ کافر مسلمانوں کو چیلنج کر رہے ہوں اور مسلمانوں کی طرف سے جواب دینے والا کوئی نہ ہو. مسلمانوں، ایسا نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کی مسجدیں گرائی جا رہی ہوں اور کوئی مسلمانوں میں محمد بن قاسم پیدا نہ ہوتا ہو. مسلمانوں، ایسا نہیں ہوا تھا کہ ماؤں بہنوں کی عزت بازاروں کے اندر لوٹی جا رہی ہو اور کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہوتا ہو. مسلمانوں، میں تو تمہیں یہ یاد دلاتا ہوں کہ تم اس زمین پر جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم اس زمین پر بکنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تم تو اس زمین پر خلافت کا تاج لے کر آئے تھے، تم تو اس زمین پر خلافت کا معیار لے کر آئے تھے، تم تو اس زمین پر محافظ بنا کے بھیجے گئے تھے، تم تو اس زمین پر مجاہد بنا کے بھیجے گئے تھے. مسلمانوں، میں تو تمہیں یہ یاد دلاتا ہوں کہ میرا اور تمہارا آقا مودی یا ٹرمپ نہیں، مائیکل جیکسن یا بل کلنٹن نہیں. میرا اور تمہارا آقا محمد
عربی ہے، محمد عربی، وہ تلوار والا نبی، وہ جنگوں والا نبی، وہ عظمتوں والا نبی، وہ ترقیوں والا نبی، وہ بلندیوں والا نبی، وہ مجاہد نبی، وہ میرا ہے، وہ آپ کا ہے۔ دنیا ہمیں اس سے کاٹنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں، میں یاد دلاتا ہوں، جسم سے جان نکل جائے پر محمد عربی کی وفا نہیں نکلنی چاہیے۔ کیا یہ کوئی اجنبی پیغام ہے؟ ساری دنیا ہمیں ہمارے آقا سے کاٹنا چاہتی ہے، ان کے طریقوں سے کاٹنا چاہتی ہے۔ اور کتا اپنے مالک کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم کوئی کتے سے بھی کہہ گزرے کہ اپنے پاک نبی کا در چھوڑ دیں۔ اے مسلمان نوجوان، تو سچ بتانا کس لیے جی رہا ہے؟ گھر کی چار دیواری کو اونچا کرنے کے لیے، بے حیائی کے کاموں میں مگن ہونے کے لیے، لڑکیوں سے عشق بازیاں کرنے کے لیے، نوٹ کمانے کے لیے، یا کافروں کے تحفظ کے لیے بندوق اٹھانے کے لیے؟ اے مسلمان نوجوان، اس زمین نے میرے اور تیرے جیسے بے غیرت نوجوان نہیں دیکھے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ آسمان بھی ہم پہ ہنستا ہوگا، روتا ہوگا۔ اے مسلمان نوجوان، جب تیری تعداد 313 تھی، دنیا کا کفر تیرے سامنے پر نہیں مار سکتا تھا۔ آج تو 2 کروڑوں میں ہے، لاکھوں میں ہے، پھر کیوں تیری ہر چیز تجھ سے چھن گئی؟ اور بتا تو صحیح، اے مسلمان نوجوان، تیرے سینے میں جذبہ ہے، تیرے جسم میں خون ہے، تیرے بازو میں طاقت ہے، مگر کس کے لیے ہے؟ مسلمان کے جسم کا خون قرآن کی عظمت کے لیے ہوتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے، ماؤں بہنوں کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ اور بتا، تو زندہ ہوتا اور تیری بہن پہ آبرو ہو رہی ہوتی ہے، کیا تجھے اس زندگی میں چین آتا ہے، مزہ آتا ہے؟ اے مسلمان نوجوان، ہر گری ہوئی مسجد تجھے پکار رہی ہے، اسلام کا تقدس تجھے پکار پکار کے اپنا گلا بٹھا چکا ہے، ہر عقوبت خانے سے آواز آ رہی ہے۔ اے مسلمان نوجوان، ادھر آ، تیرے قوت بازو کی یہاں ضرورت ہے، مگر تو سنتا نہیں۔ اور کیا تو خاموش دیوار بن گیا؟ اور کیا تو یہودی سے بدتر ہو گیا؟ یہودیوں کے پنڈتوں نے کہا تم لڑو، اور لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ مسلمان نوجوان، تجھ سے قرآن نے کہا تو لڑ، تو پھر بھی پلے اٹھا کے میدانوں میں گھومتا پھر رہا ہے۔ اے مسلمان نوجوان، تیری کشمیر کی بہن تجھے یاد کرتے کرتے کافروں کے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی، تجھے ہوش نہیں آیا؟ ایک گھر کی 4 دیواری کے اندر 2 بھائی ہوں، کوئی اس گھر کی بہن پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اسلام کی 4 دیواری کے اندر کروڑوں نوجوان ہیں، اور انہی نوجوانوں کے سر سے گزر کر زانی جا کے بہنوں کے کپڑے اتارتے ہیں۔ اے مسلمان نوجوان، تو جن بدبختوں کے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے دن رات تڑپتا ہے، مرتا ہے، انہوں نے تیرے سجاد کو شہید کر ڈالا، اس جیسے ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر ڈالا جو اس زمین پر چلتے تھے تو زمین بھی رش کرتی تھی۔ اے مسلمان نوجوان، میں جب تجھے گاڑی میں میوزک سنتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں جب تجھے روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں جب تیرے چہرے پہ انگریز کی پھٹکار دیکھتا ہوں، میرا دل ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اے مسلمان نوجوان، میں تجھے رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تو واپس آ جا۔ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو واپس آ جا۔ میں تیرے سامنے جھولی پھیلاتا ہوں، تو واپس آ جا۔ اے مسلمان نوجوان، تو مجھے گنڈا کہہ، بدماش کہہ، بنیاد پرست کہہ، دہشت گرد کہہ، میں تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں تجھے شہداء کے عظیم چہرے دکھاتا رہوں گا۔ میں تجھے کشمیر کی ماؤں بہنوں کی چیخ و پکار سناتا رہوں گا۔ میں تجھے زانی نہیں بننے دوں گا، میں تجھے شرابی نہیں بننے دوں گا۔ تمہاری مرضی، وفا کرو یا جفا کرو، ہم تو تمہارے ساتھ وفا ہی کریں گے۔ میں اسی پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا